بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ بہت لائق تحسین اور مبارکباد ہیں مومنین اکرام جنہوں نے اس جشن کا انعقاد کیا اور ایک مخصوص موقع کے اوپر، اس لیے کہ یہ سال اور یہ تاریخ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت بسعادت کے 1500 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا اسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار قرآن حکیم میں آیا ہے؟ 4 بار لفظ محمد آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں، اور 1 بار لفظ احمد آیا ہے سورہ صاف میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 بار اس طریقے سے محمد اور احمد قرآن میں آیا ہوا ہے، گویا یہ کہ 5 سے ایک خاص نسبت ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے عیسوی سن کے حساب سے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو جوڑ لیجئے تو 5 اور 7 12، یعنی کتنے یہ اشارے موجود ہیں کہ حقیقت میں انسان کس طریقے سے محمد اور آل محمد کو پہچان سکتا ہے، کون حقیقی لیڈر ہیں۔ ایک شعر یاد آیا ایک شاعر کا کہ آ رہی ہے کان میں ہر دم صدا افلاک کی، عرش سے اونچی ہے کرسی کربلا کے خاک کی، اور متحد ہو جاؤ اے یاروں بفیض کربلا، سنی و شیعہ ہیں 2 آنکھیں حسین پاک کی۔ اب یہاں پہ یہ بات ہوگی کہ بھائی دیکھیں اہل سنت اگر ان معنوں میں کہ وہ سنت رسول کی پیروی کر رہے ہیں تو ان معنوں میں کون شیعہ یہ کہے گا یا کون شیعہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سنت رسول پہ نہیں چلنا چاہتے یا نہیں چل رہے ہیں؟ تو ان معنوں میں سارے شیعہ سنی ہوئے اگر وہ سنت رسول پہ چل رہے ہیں، ان معنوں میں لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کون جو ہے وہ شیعان علی ہے جو اپنے کو شیعان محمد نہیں کہے گا، یعنی جو شیعان علی ہے وہ پہلے شیعان محمد ہے، محمد مصطفیٰ کا چاہنے والا اور پھر علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد محمد۔ میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لوگوں کی تعریف وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب پروردگار عالم نے خود جس کی تعریف کیا تو کائنات میں جتنا وقت بیتتا جاتا ہے اس کی تعریف بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ لوگ حقیقتوں سے آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا میں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ کون سا کیسے حالات تھے اس وقت جب رسول خدا تشریف لائے تھے اور آپ کے کیا پیغام تھا۔ وہ حالات جہالت کے حالات تھے، وہ حالات ایکسپلائٹیشن اور استحصال پہ مبنی تھے، وہاں پہ عورتوں کی عزت نہیں کی جا رہی تھی، وہاں پہ بچوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، ایک قبیلائی نظام تھا، ایک جنگلی نظام تھا، تو یعنی اس جنگلی نظام کو ختم کرنا آپ کا کام تھا، اس میں محبت کو پیدا کرنا، اس میں شرافت کو پیدا کرنا، اس میں معاشیات کس طور پہ ایسے کیے جائیں کہ جہاں سے وہ سلسلہ چلے کہ جہاں کے اوپر کسی کی حق تلفی نہ ہو، استحصال نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، یہ سارے اصول آپ نے دیے۔
امتیں پوری دنیا جو تھی وہ بے پناہ پریشان تھی. اس وقت ایسا جانوریت کا نظام گویا کہ دنیا کے اندر رائج تھا. آپ نے وہ علم و عقل و شعور کی شمع روشن کیا جہاں سے یہ نظام پورا بدل گیا اور جہاں سے ایک ایسا انقلاب ہوا. تو اب وہ جتنے لوگ تھے جہاں پہ جو سود کے نظام چلا رہے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے, جن کے جوئے کے کاروبار تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے, یعنی ایسی ساری چیزیں جن کی نشہ آور چیزوں کے کاروبار تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے, جو غلامی کو پسند کر رہے تھے اور پرموٹ کر رہے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے. یہ سارے دشمن ملتے چلے گئے, اس لیے کہ آپ کا نظام اور آپ کا دین وہ دین تھا کہ جو آزادی فکر کا دین تھا, آزادی انسانیت کا دین تھا, شرافت کا دین تھا, اور جہاں ہر ایک کو عزت و شرف ملے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں پریشان ہونے کے لیے. جب اس کے خلاف آپ نے اپنی آواز اٹھائی تو بہت سے لوگ پریشان ہونے لگے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ پریشانیوں کے بعد ان کے زندگی میں بھی ان سے جنگ کیا, لیکن ایک پالیسی یہ تھی کہ ٹھیک ہے اپنے بعد جب یہ چلے جائیں گے تو ہم ان کے دین کی شمع کو گل کر دیں گے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ انا من الحسین کی آواز سے اپنی ایسی ولایت کے سلسلے کو آپ چھوڑ گئے جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن دین کو بچا لیا. تو کون سا وہ اثاثہ تھا, کون سا وہ پیغام تھا جس کو ہم سب لوگوں کو باقی رکھنا اور سمجھنا ہے؟ وہ اتحاد کا پیغام تھا. آپ دیکھیے جناب زہیر ابن قین کو بلایا تھا. ہمیں اپنی گفتگو میں, اپنی شاعری میں, اپنی تقریروں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو محبت و شرافت سے بلانا ہے اور پیغام رسول کو اور پیغام مولا کائنات کو اور پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانا ہے. اس لیے کہ کسی کا دل کب بدل جائے, کب اس کے اوپر حق اثر کر جائے. آپ دیکھیے شیخ زکزکی صاحب, ایک دو کی باتیں نہیں ہیں, نہیں ایک منٹ میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دوسرے نظریات کے لوگوں کو اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچائیے, اپنے عالموں کا صحیح تعارف کرائیے, اپنی کتابوں سے صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرائیے. تو دیکھیے ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے گھر اور اپنے خانوادے کے ساتھ کیسی قربانی دی اور افریقہ میں کیسے دین کو, چمن کو انہوں نے کتنا روشن کیا, کتنا اس کے اندر پھول کھلایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نام حسین کے اوپر یا نام رسول کے اوپر جو فرش ہم بچھائیں اس فرش کے اندر مروت بھی ہو, شرافت بھی ہو, ادب بھی ہو, اخلاق بھی ہو, اور جس کو ہم بلائیں وہ یہاں سے کچھ ایسا لے کر کے جائے کہ ایک ایسے بڑے میگنٹ کے پاس آئے ہیں کہ آپس میں بھرے دل دور رہے ہوں, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے میگنٹ کی طرح ہیں. رسول کی شخصیت ایک ایسی مرکزی شخصیت ہے کہ کعبے میں پہنچ کے بھی چونکہ سب کو طواف کرنا ہے کعبے کے گرد, تو وہاں پہ کوئی اپنے عقیدے کو لے کر کے نہیں چل پاتا, اس لیے کہ کعبے کے طرف جانا ہے, قرآن کی طرف آنا ہے. تو قرآن جو ہے وہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتا, کوئی ڈفرینس پیدا نہیں کرتا. اسی طرح نام محمد پہ اکٹھا ہونا اور اس بات کا ثبوت دینا کہ ہم جاگتی ہوئی قوم ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم میں اتحاد رہے اور لا تفسدوا فی الارض کی آفاقی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے, اور اسی طریقے سے سلامتی اور عزت کے ساتھ قوم مسلم بیداری کے ساتھ آگے بڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.